اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ انفرادی شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی۔ اور 63 برس کی عمر گزار کے آپ اس دنیا سے عالم آخرت میں تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ اس نسبت سے خاص کر کے ہمارے پاک و ہند میں اس مہینے میں آپ کا ذکر خیر آپ کا تذکرہ اپنے عروج اور یوبن پہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اسے سالگرہ کے طور پر منانا شروع کر دیا، اور آپ کی ولادت کی خوشی میں جلوس و جھنڈیاں، ناچ گانا، جس طرح لوگ بچوں کی سالگرہ پہ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے یہی وتیرہ امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ بھی رکھا۔ یہ سالگرہ ہر سال بچے کی پیدائش کے دن محفل منعقد کرنا، جھنڈیاں لگانا، موم بتیاں جلانا، تالیاں پیٹنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔
یہ عیسائیت کا طریقہ ہے، سالگرہ مناتی۔ اب تو بڑا عجیب رواج چل نکلا ہے، مدر ڈے، ماں کا دن، باپ کا دن، تو کیا ماں اور ماں کی محبت اور ماں کی یاد ایک دن کے ساتھ خاص ہے؟ ماں ایسی ہستی ہے جسے ایک دن یاد کرنا ہے کہ یہ دن ماں کے نام ہے۔ ہمارے اسلام میں آئیے، ہمارے مذہب میں آئیے، ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارے ہاں 5 وقت کی نمازوں کی اتحیات میں ہر روز کتنی بار ماں کا تذکرہ ہوتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تم اس مذہب کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تم نے اتنی عظیم ہستیوں کو ایک دن میں محدود کر دیا ہے، ماں، باپ۔ ماں کی محبت یا ماں کی یاد وہ ایک دن میں محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی رگ رگ میں اور نس نس میں سمائی ہوئی۔ بھلا ماں بھی بھولنے والی چیز ہے؟ اسے ایک دن میں محدود کر دیا جائے؟ تو یہ سب جدید تعلیم یافتہ لوگ، ان کی یہ تعلیم ہے، ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کسی کی یاد میں موم بتیاں جلا دو، بھئی موم بتیاں جلانے سے مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اچھے کام میں کام آ گئے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے کام آ گئے، دہشت گردی کا لقمہ بن گئے، تو موم بتیاں جلانے سے بھائی ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لو جی، انا للہ بھئی ایک منٹ میں خاموشی کی اختیار کر لو، سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخشو۔ ہمارا جو دین ہے اور ہمارا جو مذہب ہے یہ بے مثال ہے اور یہ لاجواب ہے۔ ہم ہمیشہ ہر نماز میں انہیں یاد کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم تو ہر وقت ان مرنے والوں کو یاد کیے ہوئے جو اس دنیا میں سے چلے گئے۔ تو یہ کیسا وتیرہ انہوں نے اپنا لیا ہے کہ موم بتیاں جلا لو، ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر لو، انہیں خراج تحسین پیش کرو خاموشی اختیار کر کے۔ اور ہم جو لوگ ہیں ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں، ہماری نئی نسل ان سے متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے آئیڈیل شخصیات پتہ نہیں کسے بنا رکھا ہے، کسی سائنسدان کو بنا رکھا ہے، کسی سیاستدان کو بنا رکھا ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میری وہ فلاں آئیڈیل شخصیت ہے جی، فلاں ہماری آئیڈیل شخصیت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ گندے لوگ ہیں جنہیں آپ نے آئیڈیل شخصیت بنا رکھا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یہ بدعمل لوگ ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔
اور جو ہماری آئیڈیل شخصیت ہے وہ کہتا بعد میں ہے، کر کے پہلے دکھاتا ہے، بلکہ کہے سے زیادہ کر کے دکھاتا ہے۔ میں کسی جمعے پہ اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک سیرت کا الگ پہلو ہے بالکل، کہ جو میرے نبی نے کہا وہ کر کے دکھایا، اور یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اسے کہتے ہیں رہبر، اسے کہتے ہیں رہنما، کہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو ہماری آئیڈیل شخصیت جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری نوجوان نسل ہے، یہ کیوں متاثر ہو گئے ہیں غیر مسلموں سے؟ کسی کی لیاقت سے، کسی کی قابلیت سے، کسی کے کسی چیز کے ایجاد کرنے سے، کسی سائنسدان سے یا کسی سیاستدان سے کیوں متاثر ہو گئے؟ اگر آپ نے متاثر ہونا ہے تو پھر اس شخصیت سے متاثر ہونا جو مدینے میں بیٹھ کر دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتا ہے، اس سے متاثر ہوں۔ وہ شخصیت ہے۔ تکوینی امور جو ہوتے ہیں یہ تو رب کے اختیار میں ہوتے ہیں، تکوینی امور تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا۔ کسی کو کپڑے کا جوڑا دے دینا تو میرے اختیار میں ہے، کسی کو 1000 روپیہ دے دینا تو میرے اختیار میں ہے، صحت دینا میرے اختیار میں، یہ تکوینی امور ہیں۔ بارش کا برسانا یہ میرے اختیار میں ہے، سمندروں کو خشک کر دینا، راستے بنا دینا یہ میرے اختیار میں، یہ تکوینی امور ہیں۔ فاروق اعظم کتنا بلند آدمی ہے، سمندر کو اس نے کہنا تھا، دریا کو، کہ رب کے حکم سے بہتا ہے تو رب کا نمائندہ فاروق اعظم تجھے کہتا ہے کہ تو بہنا شروع کر۔ اس دن سے بہنے لگا، پھر آج تک خشک نہیں ہوا۔ تکوینی امور ہیں۔ آئیڈیل شخصیات ان کو بنائیے نا۔ یہ کیا ہیں؟ ان کے پاس تو اوزار ہیں، ان کے پاس تو مشینری ہے، ان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو بجلی ہے، ان کے پاس تو وسائل ہیں، ان کے پاس تو اسباب ہیں۔ پھر یہ ہوائی جہاز بنا دیتے ہیں، موبائل بنا دیتے ہیں، کشتیاں بنا دیتے ہیں، وسائل کے بعد بناتے ہیں۔ آئیڈیل شخصیت ان کو بنائیے جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، اسباب بھی نہیں ہیں، اور ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، اور وہ پہلا بحری جہاز بنا کے سمندر کے حوالے کرتا ہے جس میں 1700 کشتیاں موجود۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے انقلاب پیدا کر دیا تھا، جنہوں نے کائنات کو پلٹ کے رکھ دیا تھا، دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ ہیں آئیڈیل شخصیت۔ ہماری شخصیات نبی پاک ہیں اور ہماری آئیڈیل شخصیات صحابہ ہیں۔ تو ہماری نوجوان نسل اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ موم بتیاں، کسی کی یاد میں موم بتیاں جلاؤ، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب ہمارے ملک میں موم بتیاں جلا رہی ہیں، مرنے والے کو کیا فائدہ ہے؟ مرنے والے کے لیے مذاق میں کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کو مشورہ دے رہے ہو کہ یا اللہ اس کو اگ لا، موم بتیاں جلا کے اللہ کو مشورہ دے رہے ہو کہ اس کو اگ لا۔ اس کو آگ کی پکی ہوئی چیز میت کے قریب لے جانا یا قبر کے قریب لے جانا تو ویسے بھی نامناسب ہے، اور پکی قبروں سے منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آگ کی کوئی پکی ہوئی چیز بھی میت کے قریب لے جانا نہیں چاہتے۔ ہمارا دل یہ ہے کہ آگ اس کو چھوئے بھی نہیں۔ آپ موم بتیاں جلا رہے ہیں مرنے والوں کے لیے، انہیں جلانے دیں، وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی آخرت ہے کوئی نہیں۔ اور جو ہمارے مومن ہیں، جہاد کیا، سرحدوں پہ لڑے، دہشت گردی میں کام آ گئے، جو مومن ہیں
ان کے لیے موم بتیاں جلا کے بھئی کیا کر رہے ہو؟ وہ تو انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، اللہ کی رضا میں ہوں گے۔ تو یہ سالگرہ منانا اور سال بسال ایسی محفلیں منعقد کرنا اور ڈے منانا، یہ ماں کا دن ہے، یہ باپ کا دن ہے، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ سوگ کے معاملے میں ہماری شریعت کیا کہتی؟ ہر سال برسی مناؤ نہ، صرف 3 دن سوگ کی اجازت دیتی۔ میت کے گھر والے 3 دن، اور سوگ کا معنی یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اس میں بھی دری بچھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے کہ اتنی کرسیوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، چارپائیوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو چلو گلی میں دریاں بچھا لی جائیں، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک صف بچھائی جائے، ایک دری بچھائی جائے، نیچے بیٹھا جائے، اوپر نہ بیٹھا جائے۔ شریعت اس کی کوئی تاکید نہیں کرتی، کوئی منع نہیں کرتی شریعت اس سے۔ ہر مرنے والے پر وارثوں کے ذمے 3 دن وہ بیٹھیں، کاروبار سے ہٹائیں، تعزیت قبول کریں۔ ہاں، صرف وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن وہ کیا کرے گی؟ سوگ کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ چوتھے دن سوگ کرنا یا سال بسال اس کی برسی منانا اور پھر اس غم کو ایک مرتبہ تازہ کرنا، یا تعزیت کے بعد مرنے والے کے گھر عید کے دن پھر ضرور جانا کہ پہلی عید ہے، ہماری شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ غالباً حضرت ام حبیبہ کے متعلق آتا ہے، غالباً، اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہو، ورنہ کسی زوجہ محترمہ کے متعلق ہے صحیح، ان کے والد صاحب جب فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا سرما لاؤ، تیل کنگھی لاؤ۔ انہوں نے تیل کنگھی کی، سرما لگایا۔ کسی نے کہا اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی شریعت اجازت نہیں دیتی، میں عملی طور پہ بتانا چاہتی تھی۔ ہماری شریعت نے تو بڑی آسانیاں پیدا کی تھی، ہم نے خود اپنے لیے مشکلات اکٹھی کی، رسمیں، رواج، بدعات، وہ خود ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیے، شادیوں میں، غمیوں میں، مرنے میں، پرنے میں، ورنہ شریعت نے تو بہت آسانیاں پیدا کر دی تھی، بہت آسانیاں پیدا۔ اب ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، پھر جو رشتہ دار کراچی میں ہیں ان سے بھی کہا جاتا ہے بھئی آؤ، وہ بال بچوں سمیت پہنچتے ہیں، یہاں انہیں انتظام کرنا پڑتا ہے ان کے رہنے سہنے کا، بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن وہ سارے رشتہ دار اس میں اکٹھے ہوں تب شادی ہوگی، ورنہ شادی دا مزہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے آپ؟ معمولی صحابی، یکے از عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ عبد الرحمن انت فی الجنہ، السابقون الاولون میں، پھر مہاجرین میں، غریب میں، ان کے گھر کے کونے میں سونے کی اینٹیں جڑی ہوئی ہیں، خود کہتے ہیں کہ مجھے تجارت کا اتنا ڈھنگ ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جاتا ہے۔
جب میرے آقا نے ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان مواخات کروائی، بھائی چارہ، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، فلاں مہاجر فلاں، اور انصاریوں کو کہا انہیں اپنے گھر لے جاؤ، ان کا خیال کرو، کھلاؤ پلاؤ رہائش رکھو، سب انصاری مہاجرین کو لے کر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بھائی بنا انصاری، وہ انہیں گھر لے جانے لگا تو انہوں نے فرمایا گھر نہ لے جا، منڈی دا راہ وکھا۔ تاجر ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں جمع رہتی ہیں کونے میں۔ میرے آقا کی خدمت میں آئے، کپڑوں پہ کوئی رنگ تھا مخصوص سا جو مدینے میں دولہے پر ڈال دیتے تھے، کوئی علامت۔ اب بھی اگر مثلا دولہے کے گلے میں ہار ڈال دیا جائے تو اس میں ناجائز کی کوئی بات نہیں، بے برات پتہ لگے بے دولہا کیڑا، تو اس کے گلے میں کوئی ہار ڈال دیا جائے تو یہ کوئی ناجائز نہیں، جو جائز چیزیں ہیں وہ جائز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ شادی کر لئیے۔ ہوں دے اسی آکے سن دسیا ہی نہیں، یہ چپکے شادی کر لئیے۔ اتنا آسان کیا شریعت نے اس راستے کو کہ مدینے کے اندر شادی ہو رہی ہے، شادی کرنے والا عشرہ مبشرہ میں ہے، میرے نبی کا دوست ہے، مہاجر ہے، اوروں کو کیا پتہ ہونا ہے، خود نبوت کو پتہ کوئی نہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک مہینہ پہلے اس گھر میں تماشے ہوتے، چاہے قرض لینا پڑے ہمیں، پھر چکانا پڑے، پھر قرض لینے والے کو خودکشی کرنی پڑے، لیکن رسمیں کرنی ضرور ہیں ہم نے۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں۔ ایک اور صحابی جابر ابن عبداللہ ہے یا عبداللہ ابن جابر ہے، ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے والد احد میں شہید ہو گئے، یہ چھوٹے رہ گئے، ان کے والد کے ذمے قرضہ بھی بڑا تھا۔ میرے نبی نے ان کی کھجوروں کے لیے دعا مانگی اور فرمایا ان کے اوپر کپڑا ڈال، قرض خواہوں کو بلا، تقسیم کرنا شروع کر۔ سارے قرض خواہ اپنا قرضہ لے کے چلے گئے، چادر جو اٹھائی تو کھجوریں اسی طرح باقی۔ تو یہ مقروض بھی تھے، بہنیں بھی زیادہ تھیں، اکیلے تھے بھائی۔ ایک جنگ میں انہوں نے اپنی اونٹنی نبی پاک کی اونٹنی کے ساتھ لگائی۔ ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی، جن ہوں تھوڑی خواہش ہوتی ہے سیلفیاں لین دی، کوئی لیڈر آیا، کوئی بڑا عالم آیا، وہ سیلفیاں آپ کی، شاید ان کی تو عادت ہوتی ہے کہ نبوت ہے تو نبی پاک کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا تیری اونٹنی بڑی یار طاقتور ہے، ٹور اس دی بڑی چنگی ہے، ویچنی ہی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ انہیں ہی لے لو، آپ کو پسند آ گئی ہے تو آپ لے لیں۔ فرمایا میں مفت میں تو نہیں لوں گا، کہ میں مفت چ لے لئی تے پچھلے مولویاں نو کون روکے گا، انہوں تے مریداں دا صفایا کر چھڑنا، میں مفت میں نہیں لوں گا، رقم دوں گا۔ کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا جی 4000 درہم کی بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا 4000 درہم تو بہت ہیں یار، اتنے کی ہے نہیں۔ اس آکھیا میں تے آکھیا سی مفت لے لو۔ آپ نے فرمایا 4000 درہم میں سودا ہو گیا۔ اب اس کی محبت دیکھیں، نبی پاک کی اس کے ساتھ محبت دیکھیں۔ اونٹنی سے اترنے لگا تو آپ نے فرمایا مدینے تک سفر کرو،
گھر جائیں گے تو پھر پیسے دوں گا تو اونٹنی مجھے دے دینا۔ مدینے آئے، آپ نے رقم دے دی، اونٹنی لے لی۔ اونٹنی لینے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ، اونٹنی بھی میری طرف سے تحفے میں لیتے چلے جاؤ۔ اب نبی پاک کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ تعاون۔ کیا کرنا چاہتے تھے؟ کہ یہ مقروض ہے، اس کی بہنیں ہیں، خرچ اخراجات ہیں، اور اگر ویسے 4000 دیتے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی کہ میری مدد کر رہے ہیں، تو میرے پیغمبر اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں کرنا چاہتے، سودا کیا۔ یہاں ہم ایک سلائی مشین، ویلفیئر سوسائٹیاں ہمارے ہاں ایک سلائی مشین اس بیوہ کو دیتے ہیں، اور پوری برادری میں اس بیوہ کو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہنے دیتے، اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے، اس کے فوٹو اخبار میں دیتے۔ میں کئی مرتبہ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ کے حیران ہوا، سچ ہے یہ غلط ہے، 1000 روپیہ کسی غریب عورت کو دے رہے ہیں اور 4 بندوں نے اس 1000 روپے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اساں دے رہے ہیں، اساں دے رہے ہیں، اور وہ بیوہ سر جھکا کے اس کے بچوں کو، جو دوسرے بچے تانے مارتے ہوں گے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ ریاکاری تو اعمال کے لیے زہر قاتل ہے، ریاکاری سے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کسی کی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو، آیا ذہن میں کہ کو نہیں آیا، وہ جو شادی کے موقع پہ تعاون کرنا چاہتے تھے تو ویسے بھی پیسے دے سکتے تھے کہ تم میرے بھائی ہو، یہ رکھ لو رقم، شادی کے موقع پہ ضرورت پڑتی ہے، تمہارے کام آئے گی۔ نہیں کیا اس طرح، بلکہ زرہ کا سودا کیا 480 درہم میں، اور سودا کرنے کے بعد پھر کہا کہ یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں لیتے چلے جاؤ، جب تک اللہ کی راہ میں لڑتے رہو گے مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور جب حضرت علی نے یہ بات نبی پاک کو آ کے بتائی تو میرے نبی نے اپنا دامن دعا کے لیے حضرت عثمان کے لیے اٹھا دیا۔ تو جو لوگ آپ میں صاحب ثروت ہیں، وہ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ایسے تعاون کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں فقیر کو، فقیر سے مراد میری ہے لینے والا، جس کو آپ دے رہے ہیں، اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ بتا کے دیں، صدقہ تب ادا ہوگا جب آپ بتا کے دیں، عشر تب ادا ہوگا جب آپ اسے بتا کے دیں، کوئی ضروری نہیں، دینے والے کی نیت، بس میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، اسے تحفتاً دیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کو سردیوں کے کپڑے لے کر دے دیں، اسے بستر لے کر دے دیں، اس کے بچوں کی کتابیں لے کر اس کے حوالے کر دیں، کسی طریقے سے آپ دیں، زکوٰۃ صدقہ بتانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کیسی شریعت ہے اور کیسی آسانیاں پیدا کی گئی، لیکن ہمارے علماء اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کو یہ باتیں گائے بگائے بتا دی جائیں۔ دیکھیں جتنے ارکان اسلام ہیں سب کا وقت مقرر کیا ہے شریعت نے، دن بھی مقرر کی ہیں۔ روزے آپ کس مہینے میں رکھیں گے؟ اس کی بجائے آپ اگر رمضان آ جائے جنوری میں، آپ کہیں نہیں یار جنوری دے روزے بڑے سوکھے ہوندے نے، میں اس دے بدلے جون وچ رکھاں گا، آپ کو اجازت نہیں۔ نماز اس کا وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز مومنوں پر وقت مقرر میں فرض کی۔ حج جس وقت مرضی کر لو، اس کے لیے 8 ذی الحج سے
12 یا 13 ذی الحج تک 5 دن مخصوص ہیں، انہی میں کرنے، جگہ بھی مخصوص ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، صبح زور عصر مغرب عشاء مخصوص ہے وقت۔ میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، نماز روزہ حج، اب رہ گئی زکوٰۃ، اس کے لیے بھی کوئی مہینہ مخصوص کیا؟ کوئی نہیں۔ اس کے لیے کوئی دن مقرر کیا؟ کوئی نہیں۔ یہ جو ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر عمل کا جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھ، اس لیے رمضان میں ادا کر دیتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کا قاعدہ کیا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، آپ اس پر عمل کر لیں۔ جس وقت بندہ صاحب نصاب ہو جائے، اتنی رقم آ جائے جس سے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی، اتنی مالیت اس کے پاس ہو، اس پر زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ لیکن اب نہیں، سال کے بعد اس رقم پہ کتنا عرصہ گزرے؟ مثلا 1 جنوری کو آپ کے پاس رقم آ گئی تو زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ آنے والی 1 اس دن آپ پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہوگی۔ اسی دن دینی ہے؟ کوئی نو، بے شک اسی دن دے دو، تیری مرضی، اسے قسطوں میں دے دو، تمہاری مرضی، آنے والی 5 سالوں کی زکوٰۃ اب دے دو، کوئی حرج نہیں، دے دو۔ آنے والے 5 سالوں میں حساب کرتے ہوئے منہا کرتے جاؤ کہ یہ زکوٰۃ میں دے چکا ہوں۔ ایسا شریعت نے کیوں کی؟ ہر ایک کا وقت مقرر کیا، اس کا وقت مقرر نہیں کیا۔ اس لیے مقرر نہیں کیا کہ یہاں فقیر کا اللہ نے لحاظ کیا۔ کس کا لحاظ کیا؟ فقیر۔ وہ جو محتاج ہے، اس کی ماں ہسپتال میں داخل ہے، اسے آج رقم کی ضرورت ہے، آج، اور بندہ کہتا ہے نہیں یار زکوٰۃ تے 1 جنوری نو میں دینی ہے، میرے کول تے آج کوئی شے نہیں، اسے تو آج ضرورت ہے۔ شریعت کہتی ہے حساب 1 جنوری نو کر لیں، اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے، اس کو دے زکوٰۃ کے پیسے، اسے آج ضرورت۔ فقیر کا لحاظ کیا، مانگنے والے کا لحاظ کیا، اس کی ضرورت آج ہے۔ زکوٰۃ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکید کے ساتھ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اشارہ کروں گا، آگے سمجھنا سمجھانے آپ کا اپنی قسمت ہے۔ فرض ہے زکوٰۃ، فرض، اس کے لیے وقت اور دن مقرر نہیں کیا۔ فقیر کا لحاظ کیا۔ جو شریعت فرضی زکوٰۃ کے لیے دن مقرر نہیں کرتی، وہ شریعت ایصال ثواب کے لیے بھی دن مقرر نہیں کرتی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم 11ویں دیتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ایصال ثواب کرتے ہیں، 11 کو کرنا ہے، محتاج آ گیا 7 تاریخ کو، وہ مر رہا ہے، اس کی ماں ہسپتال میں ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے رقم کی ضرورت ہے، اے آدھا نہیں 11 تو پہلے میں۔ شریعت نے زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، ایصال ثواب کے لیے وہ دن اور وقت مقرر کیوں کرتی شریعت؟ آپ نے اس بیٹے سے پوچھا جس سے آپ نے اونٹنی کا سودا کیا تھا، شادی کر لی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے یا مطلقہ سے؟ کہنے لگا جی میں نے بیوہ سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا جوان بندہ تو
نوجوان کسی کنواری لڑکی سے کرتا نا، تم نے بیوہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری بہنیں ہیں، وہ جوان ہیں، اگر میں چھوٹی عمر کی بیوی لے آتا تو وہ ان کا خیال نہ کر سکتی، میں اس لیے بڑی عمر کی عورت کو لایا ہوں کہ میری بہنوں کا خیال کرے۔ آپ نے اس کو بہت دعائیں دی، آپ نے اس کو بہت دعائیں دی کہ تو اپنی بہنوں واسطے اپنے جذبات دی قربانی دے دیتی ہے کہ میری بہنیں ہیں، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ میدان احد میں شہید ہو گیا ہے، نبی پاک اس سے شفقت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، تعامل بھی کرتے ہیں۔ مدینے میں اس کی شادی ہو گئی تے خود نبی پاک نو بھی پتا، یہ مجھے پتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس تے نہ میں عمل کرنا اور نہ آپ نے کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سے نہیں نکال رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس سے نکال رہا ہوں، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آیا ہے۔ اللہ کرے اجتماعی طور پر کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ ہم سارے ہی سدھر جائیں۔ پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک طبقے نے اسے سالگرہ کے طور پہ منانا شروع کیا، اور ہم سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا، اخباروں میں تصویریں بھی چھپتی ہیں، 63 کلو کے کیک بھی کاٹے گئے، اور کیک کاٹتے ہوئے تالیاں پیٹی، اور وہ جو سالگرہ کے موقع پہ جو لفظ آپ بولتے ہیں تالیاں پیٹتے ہوئے، وہ لفظ بھی بولے گئے۔ یہ آپ چنیوٹ میں جائیں، راستے میں ایک دربار آتا ہے، وہ کیک کاٹتے ہیں 63 کلو، ہوں پتہ نہیں 63 من دا کدی شروع کرنا نا، 63 کلو سے آگے من کی طرف چلے جائیں۔ سنا دوں حدیث آپ کو، میرے نبی کی زبان مقدس سے جو نکلا وہ پتھر پہ لکیر ہو، لکیر۔ میری امت یہودیوں کے نقش قدم پہ چلے گی، جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح میری امت ان کے نقش قدم پہ چلے گی۔ یہ سالگرہ منانا، یہ کیک کاٹنا اسلام کا حکم ہے یا عیسائیت کی رسم ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے؟ ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، قرآن نے نقشہ تو کھینچا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا، کی بات تو ان کی ہے، لیکن یہ قرآن کوئی ایک وقت کی کتاب تو نہیں ہے نا، یہ تو قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت ہے۔ ان الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہون کھیل، لائبن تماشا، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا۔ تم دیکھو گے سروں پہ پگڑیاں ہیں، مخصوص رنگ کی ٹوپیاں ہیں، لمبے لمبے کرتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، اور وہ گانوں اور نعتوں کی دھنک پہ ڈانس کر رہے ہیں۔ یہاں 12 بلاک میں ہو، یہ آپ کے 12 بلاک میں ہو، 12 ربیع الاول شام کے ٹائم باقاعدہ بھنگڑا ہوا ہے، ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر۔ کس نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے نام۔ اس میں گتکا ہے، اس میں سرنگی ہے، اس میں ڈھولک ہے، اس میں ڈھول ہے، ڈھول ہے،
بجایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک پیر صاحب تھے، اب تو اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے تقریر کی اور میں نے خود تقریر ان کی سنی سوشل میڈیا پر، فرمانے لگے اللہ دی قسم میں ڈھول وجانا میرے نبی دی سنت ہے۔ جس کی آواز کو سن کے میرے نبی نے کانوں میں انگلیاں دیں، فرمایا میں آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک تصوف کے ایک مخصوص فرقے نے، تصوف کے بھی ہیں نا چشتیہ، سوروردیہ، اویسیہ، ان میں ایک مخصوص فرقہ جو ہے تصوف کا، جن کے ہاں قوالی باب ہے، اور قوالی پر دھمال ڈالنا جس کو کہتے ہیں حال چڑھ گیا ہے، حال، وہ قوال قوالی کرتا ہے اور لوگ گھومتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی من حال چڑھ گیا جی، جذبات ایسے ہیں۔ انہوں مینار پاکستان تے چڑھاؤ، اتھے قوالی ہوئے، انہوں کو چڑھا چڑھا حال ذرا اپنے آپ حال چڑھ گئے۔ تو وہ ایک مخصوص فرقہ طبلے پر، سرنگی پر، ڈھولک پر قوالی گاتا ہے، ڈھولک پر اور طبلے پر میرے نبی کا نام لیتا ہے، اور میرے نبی نے کہا تھا میں آلات مزامیر کو توڑنے کے لیے آئی۔ ایک بات بتاؤ، کبھی آپ نے سنا کہ کسی مسجد میں قوالی ہوئی؟ سنا کبھی؟ جائز ہوتی تو مسجد میں بھی ہوتی، لگتا کچھ کوئی سمجھ تو آنوی ہے، باہر کرتے ہو مسجد میں نہیں کرتے ہو۔ پھر یہاں کئی ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے، نوجوان بیٹھے ہوں گے جو نئی تہذیب سے زیادہ متاثر ہیں، تعلیم سے متاثر ہیں، ان کو ایک مقولہ پڑھا دیا گیا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو یہ جب کل پڑھتے ہو، کل تیسرا دن یا ساتواں دن یہاں موسیقی چلایا کرو اور اس کی روح کو پہنچایا کرو، مرنے والی کی روح کو موسیقی کا ثواب پہنچایا کرو۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو پھر مرنے والے کی روح کو موسیقی کا ثواب، غذا پہنچانا چاہیے نا۔ اور موسیقی روح کی غذا نہیں، قرآن روح کی غذا ہے، قرآن روح کی غذا ہے، یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہ حیات پیدا کرتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، موسیقی نہیں، قرآن روح کی غذا ہے۔ اسی نے انقلاب برپا کیا تھا، اسی کتاب نے برپا کیا تھا۔ پہلی وحی میرے نبی پر اتری تھی، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی اتر رہی ہے، پڑھیے۔ پھر میرے نبی نے یہ نسخہ استعمال کیا، نسخہ شفا، نسخہ کیمیا، کیمیا سمجھتے اللہ تو نستو بچا کے رکھے۔ کئی بندیاں نو ٹھرک ہوندا سونے بنان دا، سونا بنانا ہے، اسے کیمیا کہتے ہیں، سونا بنانا، کہ وہ پھر کہتے ہیں بس آخری آنچ رہ گئی ہے، باقی تے سارا گھر بیچارے برباد کر بیٹھتے ہیں۔ میں کئی بندوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لگے ہوئے ہیں سونا بنانے۔ اور نسخہ کیمیا اور نسخہ شفا، یہ موسیقی نہیں، قرآن ہے۔ میرے نبی نے اسی نسخے کو استعمال کیا، کن پر؟ وہ جو بت پرست تھے، کن پر؟ وہ جو کفر کی دلدل میں لتھڑے ہوئے تھے، کن پر؟ وہ شراب جن کی گھٹی میں سود کو حلال سمجھتے ہیں، دہشت گرد، قتل و غارت کے خوگر، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے،
گندے، رذیل، ظالم، قاتل، مشرک میرے نبی نے نسخہ استعمال کیا، زمین کے ذرے تھے آسمان کے تارے بنا کے رکھ دیا تھا، یہ نسخہ استعمال کیا تھا میرے نبی۔ پہلے کافر تھے، یہ نسخہ آیا تو آسمانوں سے اللہ کو اعلان کرنا پڑا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی مومن ہیں پکے، اس میں شفا ہے اور روح کی غذا، موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو ہمارے اس طبقے نے سالگرہ کی طرح نبی پاک کو بھی 1 مہینے میں محدود کر دی، اتنی عظیم ہستی، اور انہوں نے محدود کس میں کر دیا؟ 1 مہینے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک ہے کہ ہمارے نبی آئے تھے، اس لیے یہ مبارک ہے، 1 مہینے میں محدود کر دیا آپ نے انہیں۔ اور ہمارے متعلق کیا کہا؟ ہمارے متعلق فتویٰ جاری ہوا، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ نبی کے دشمن ہیں، یہ خوشی نہیں مناتے، انہیں ولادت کی خوشی کوئی نہیں، یہ جلوس نہیں نکالتے، یہ گستاخ اور بے ادب ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم عاشق ہیں، محب ہیں، کیوں؟ ربیع الاول منا رہے ہیں، ربیع الاول مبارک ہے، اس میں ہمارے نبی آئے تھے، اس میں ہمارے نبی آئے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی۔ میں نے کہا کبھی ہم غریبوں سے بھی پوچھا ہوتا، توجہ ہے آپ کی؟ میرا جملہ پسند آئے تو سبحان اللہ کہو گے؟ کبھی ہم غریبوں سے بھی پوچھا ہوتا۔ میرے نبی کے آنے سے صرف 1 دن مبارک ہوا؟ نہیں میرے بھائی، ہم سے پوچھ، جس دن میرے نبی پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ خیر القرون، خیر القرون کرنی، یہ میں نے ویسے نہیں کہا، زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ خیر القرون کرنی، سب زمانوں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون کرنی۔ لیکن تم نے تو مذاق بنایا، تم نے ماڈل بنائے روضہ رسول کے، تم نے ماڈل بنائے بیت اللہ کے، کراچی میں اس ماڈل کے طواف ہونے لگے، کراچی میں میرے نبی کے اس روضے کو لوگ چومنے لگے، تم نے تمثیلیں بنائیں، تم نے ان کی شکلیں بنائیں، صورتیں بنائیں، رات کے ٹائم تم نے چراغاں کیا، بازار سجائے، اور وہاں مرد و عورت اکٹھے مخلوط۔ جاؤ استقلال آباد کالونی میں کیا ہوا تھا آج سے چند سال پہلے، جب بجلی بند ہو گئی تھی لڑکیوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہ کون تھے؟ عاشقان پیغمبر۔ یہ ہے نبی کی محبت کہ رات کو بازار سجا لیا جائے، جھنڈیاں لگا لی جائیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ پھر ایک جملہ ذہن میں آیا، اور جملہ کئی تقریروں پر بھاری جملہ ہے، لیکن جملے کی تہ تک پہنچو گے پھر جملہ سمجھ آئے گا۔ بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ لائٹوں سے بھی نہیں مانتا، وہ جلوسوں سے بھی نہیں مانتا، یہ جھنڈیاں اور جھنڈے اور ہار
یہ سیاسی لٹیرے ہوتے ہیں جو خوش ہوتے رہتے ہیں، ان پہ جھنڈیاں پھینکو اور جھنڈے لگاؤ اور گلے میں ہاتھ ڈالو، یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے۔ کائنات کا تاجدار، 14 طبقوں کا سردار، وہ جھنڈیوں سے، جلوسوں سے، آتش بازی سے خوش نہیں ہوگا۔ وہ تب خوش ہوں گے جب اپنی زندگی اس کی سنت کے مطابق گزارو، تجارت اس کی سنت کے مطابق کرو، سیاست اس کی سنت کے مطابق کرو، حکومت اس کی سنت کے مطابق کرو گے، گھر کا ماحول اس کی سنت کے مطابق کرو گے، وہ تب خوش ہوں گے۔